نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذو الحج کی آمد ہے، ضروری سمجھا کہ ذو الحج کے پہلے 10 دن کے متعلق آپ سے گفتگو کی جائے اور اس میں کیا کیا عبادت کما حق ہو کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا اظہار کیا جائے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن اسلامی اعتبار سے بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ ان کی اہمیت اور فضیلت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ اللہ جل مجدہ سورۃ الفجر کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ جل مجدہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی اہمیت کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ نماز فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اللہ جل مجدہ نے اٹھا کر ذو الحج کے 10 دنوں کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان ذو الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا جہاد کے لیے اور کچھ واپس نہ لایا۔ اس حدیث سے بھی ذو الحج کے پہلے عشرے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ذو الحج کے 9ویں دن یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک روزہ رکھنے سے، عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے سال اور اگلا سال جو آنے والا ہے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں عشرہ میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تحمید سے مراد الحمدللہ، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، اور تسبیح سے مراد سبحان اللہ۔
کی کثرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ سنت ابراہیمی کا ایک شاندار واقعہ ہے، سنت ابراہیمی کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کو آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات، نیت خالص ہو، یعنی جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اور نیت کو خالص رکھنا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ عمل ہے۔ پھر فرائض کے ساتھ نوافل بھی کثرت سے ادا کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، نفل اوابین پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی ان نمازوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ اور پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنا تو کمال ہے، کمال بندگی ہے، اور خاص طور پر جب یوم عرفہ آ جائے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، تو اس کی اہمیت جیسے کہ میں نے بیان کی ہے کہ بہت ہی اہمیت ہے۔ بعض ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ رمضان سے بھی زیادہ نہیں، رمضان اپنے لحاظ سے درجہ رکھتا ہے اور ذی الحج کے ایام اپنے لحاظ سے درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو ہم آپس میں مقابل یا تقابل نہیں دے سکتے۔ رمضان کی ہر گھڑی کا ایک الگ مقام ہے، ذی الحجہ کی ہر گھڑی کا، ہر ساعت کا ایک الگ مقام ہے۔ ذی الحجہ کے اندر ذکر و اذکار کی کثرت کی اہمیت اور افادیت اور ہے، رمضان المبارک کی دن اور رات کی اہمیت اور فضیلت اور افادیت اور ہے۔ جو لوگ ہمارے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میں ایک بطور ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے میں ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے کر جاتا ہوں اور نامعلوم سے معلوم کی طرف لے کر جاتا ہوں، تو یہاں میں 2 باتیں پیش کروں گا اس آیت کو، یعنی کہ ہم تقابل نہیں کر سکتے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ شان صرف خدا کی ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، لیکن جب ہم ذکر کریں گے، جس رسول کا تذکرہ کریں گے، ان کی اپنی اہمیت ہوگی، ان کے اپنے زمانے میں انفرادیت ہوگی۔ کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی یعنی مختلف نوعیت کی ان کے القاب سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کر سکتے ان کے مابین، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ذی الحجہ ہو، رمضان ہو یا دیگر ایام میں جمعۃ المبارک ہو، ہر دن اپنے اندر ایک اہمیت چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، درجات کو چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، فضیلت کو چھپائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ کو جو ایام ملتے ہیں ان کو کیش کریں، ان ایام کو غنیمت سمجھیں، جو راتیں ملتی ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ اس لیے جو احباب رمضان کو ذی الحجہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، میں ان کی توجہ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کی ساعت اور ہے، ذی الحجہ کی ساعتیں اور ہیں۔ تو اس میں جو ذکر اذکار، جس طرح میں نے عرض کی، اللہ اکبر کی کثرت کریں، الحمدللہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور سبحان اللہ کی کثرت کریں۔ پھر 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے
یہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ یہ کلمات دہراتے رہیں گے۔ سچے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، ندامت کا اظہار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اور یہ اگر ہو سکے تو 5واں کلمہ اس کا کبھی ترجمہ پڑھیں تو آپ کو بڑا ہی سرور آئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5واں کلمہ، اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے دعائیں موجود ہیں، التجائیں موجود ہیں، عاجزی موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، بالواسطہ گناہ، بلا واسطہ گناہ، قصدن گناہ، سہون گناہ، شعورن گناہ، لا شعورن گناہ، سب سے بریت کی دعا ہے۔ یہ کلمہ یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں، اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیں، اور موجودہ دور میں بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی تبلیغ کو عام کریں، اس کی اشاعت میں حصہ لیں، قرآن اور حدیث کی اشاعت میں حصہ لیں، حتیٰ کہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اشاعت میں حصہ لیں، اس کو تقسیم کریں، تقسیم کا ذریعہ بنیں۔ اور وہ جو اہم بات، اور وہ جو صاحب استطاعت ہوں ان پر قربانی واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور قربانی کا پھر گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں، تقسیم کریں اس کو۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اگر پورا قرآن 10 دنوں میں مکمل نہیں ہوتا تو ہمارا وظائف بغدادیہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس میں ہم نے قرآن مجید کی صورتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف درود شریف بھی، ان کا بھی اندراج ہے، اور مختلف دعائیں ہیں، اور مختلف انداز سے کی گئی دنوں کے لحاظ سے دعائیں ہیں۔ آپ کم سے کم 10 دنوں میں وظائف بغدادیہ سے، اگر آپ جو ہم نے سلیکٹڈ قسم کا وظائف تیار کیا ہوا ہے اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو تو عمرہ کریں یا حج کریں، اور ان دنوں میں، حج کے دنوں میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو لوگ مکہ اور مدینہ اور قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ جائیں، اگر ان کو حکومت اجازت دیتی ہے حج کرنے کی حج کریں، عمرہ کرنے کی عمرہ کریں، اگر حکومت اجازت دیتی ہے، چونکہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں۔ اور میرے علم میں آیا ہے کہ جو وہاں مقیم ہیں پاکستانی یا خارجی لوگ، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو کاروبار کے لیے وہاں موجود ہیں، ان کو اجازت نہیں ملتی، چونکہ بیرون دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی، ان کو بھی اگر اجازت مل جائے تو ایک جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے حج کے دنوں میں تو آپ ضرور حج کے دنوں میں جائیں اور حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ الفاظ دہرائیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ صدا ہے، یہ وہ آواز ہے، یہ وہ ندا ہے جو کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر
جو کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے، جو کہ میدان عرفات سے گزرتے ہوئے، جو کہ مینا اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے اور رمی کرتے ہوئے یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں اس تیری سرزمین پر حاضر ہوں اور میں یہ کہتا ہوں لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، تو ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ہم ہمہ وقت تجھے ایک مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، بے مثل مانتے ہیں، بے مثال مانتے ہیں، اور ہم دنیا کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ آؤ اگر سب لوگوں نے مرکز دیکھنا ہو تو بیت اللہ کو دیکھ لیں، کس انداز سے ایک لباس میں، ایک تلبیح میں، ایک آواز میں اس رب کبریا کو پکار رہی ہیں جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جو اس کائنات کا وارث ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے، جو اس کائنات کا نور ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی ہے، یہ ساری کائنات اسی کے گن گاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری مدحتیں اس رب کے لیے ہیں جو کائنات سارے کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اس کا اظہار بھی ان 10 ایام میں کیجئے اور اس انداز سے کیجئے کہ آپ کی روح صاف ستھری ہو جائے، اس انداز سے کیجئے کہ کثافتیں روح سے نکل جائیں اور اس قلب کے اندر صرف توحید ہی رچ بس جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، یہ درس توحید کا جس نے دیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر ان کی بارگاہ اقدس میں کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ ان کو یاد کریں اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی۔ عزیزان، ذوالحج کے ان ایام کو اپنے لیے یادگار بنا لے اور اپنے نامہ اعمال میں کہتا ہوتا ہوں بینک بیلنس، اپنے نامہ اعمال میں جس طرح بینک میں بیلنس رکھتے ہیں اس طرح اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا بیلنس اکٹھا کر دے، نیکیوں کا، عبادات کی شکل میں، صدقات اور خیرات کی شکل میں، ہر شکل میں یہ بیلنس اس حد تک ہو جائے کہ کل قیامت والے دن ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ ہے وہ لوگ جو توحید پرست تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔